نوید ٹاپ اور کامران ٹاپ دو مضبوط کیلوں کی طرح دشمن کے تابوت میں ٹھونک دیے گئے۔ 22,000 فٹ کی بلندی پر واقع ان پوسٹوں کا قیام اس بات کا اعلان تھا کہ ہم ناقابل تسخیر ہیں۔ ایویشن کی مدد سے نوید ٹاپ پر اپنے جوانوں کو اتارنے کے بعد مطمئن ہو کر نہیں بیٹھا جا سکتا تھا۔ ان پوسٹوں کے قیام سے اس محاذ پر پاکستانی پوزیشن تو مضبوط ہو گئی تھی، لیکن صرف ہیلی کاپٹروں کے ذریعے نوید ٹاپ تک آنا جانا کار دارت تھا، کیونکہ یہاں موسم کبھی قابل اعتبار نہیں ہوتا اور دشمن اپنا توپ خانہ بھی اب زیادہ بہتر پوزیشن میں لا کر خطرات پیدا کر سکتا تھا۔ نوید ٹاپ تک زمین سے راستہ بنانا ناگزیر تھا۔ اس راستے کے ذریعے یہاں موجود جوانوں کو راشن اور کمک پہنچائی جا سکتی تھی۔ زمینی راستہ بنانے کی سعادت کیپٹن طارق حسین کا نصیب بنی۔ انہیں اپنی پلاٹون کے ساتھ نوید ٹاپ کے شمال سے دشمن کی آگرہ 1 پوسٹ کی طرف یلغار کا حکم ملا۔ 22 اپریل کی شام کیپٹن طارق حسین اپنی پلاٹون کے ساتھ عازم سفر ہوئے۔ یہ راستہ بڑا خطرناک اور جان لیوا تھا، خنجر جیسی تیز دھار والا پہاڑی راستہ جہاں قدم قدم پر نیزے کی انھی کی طرح چٹانیں ان کی منتظر تھیں۔ برفیلی کھائیاں اور موت کے غار صدیوں سے اپنا منہ پھاڑے موجود تھے، لیکن کیپٹن طارق حسین اور ان کے جیالوں کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ رات کے اندھیرے میں دشمن کی نظروں میں دھول جھونک کر اس راستے پہ سفر کرنا دنیا کے کسی بھی ذی شعور کے نزدیک خودکشی کے مترادف تھا، لیکن انہیں یہ سفر کرنا ہی تھا۔ وہ دنیا کی عسکری تاریخ کا ایک ایسا باب رقم کر رہے تھے جس کی نظیر آنے والی صدیوں میں بھی شاید قائم نہ ہو۔ اپنی پیٹھ پر 30 کلو گرام کا وزن اٹھائے ہر صف شکن کمال ہمت سے رسوں اور کوپیمائی کے سامان کے ساتھ اللہ کی نصرت کے بھروسے پر بڑھتا چلا گیا۔ 22 اپریل کی شام انہوں نے پہلا مارکا سر کیا اور طارق 1 کیمپ قائم کر دیا۔ 23 اپریل کی شام تک طارق 2 کیمپ قائم ہو چکا تھا اور 1 مئی تک وہ دشمن کی پوسٹ آگرہ 2 سے بمشکل 300 فٹ کے فاصلے پر اپنا آخری کیمپ طارق 3 قائم کر چکے تھے۔ یہ دشمن کے لیے ناقابل یقین سرپرائز تھا۔ تیز برفانی طوفان میں اللہ کے ان پراسرار بندوں نے یہ سفر کیسے طے کیا؟ انسانی عقل اس سوال کا جواب کبھی نہیں دے پائے گی۔ ان کے خاکی جسموں میں کیا قوت سما گئی تھی؟ انسانی ادراک اور فہم سے بالاتر ہے۔ بظاہر کسی گوشت پوست کے انسان سے ایسے کارناموں کی توقع عبث ہے، لیکن قوت ایمانی اور مادر وطن کے عشق سے سرشار ان سرفروشوں کے سامنے موسم کی تمام غضبناکیاں مفتوح ہو گئیں۔ وہ فاتح کی طرح آگے بڑھے اور دشمن کو 2 اطراف سے اپنے شکنجے میں جکڑ لیا۔ نوید ٹاپ اور اب طارق پوسٹ کے درمیان دشمن پھنس گیا تھا۔ اب اس کے لیے حملہ کرنا تو ناممکن تھا ہی، اپنی جان بچانا بھی ممکن نہیں رہا تھا۔ چمک سیکٹر میں بھارتی اس سرپرائز سے بالکل بوکھلا گئے۔ ان کے وائرلیس سیٹوں سے خوفزدہ آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ پاکستانی جوانوں کو مافوق الفطرت جان رہے تھے۔ ان کی آوازیں شکست کی آئینہ دار تھیں۔ ان کا مورال تباہ ہو چکا تھا۔ جن امیدوں کے ساتھ انہیں اس محاذ پر بھیجا گیا تھا ان پر مکمل برف جم چکی تھی۔ انہیں بھی بتایا جاتا تھا کہ ان کا دشمن عددی لحاظ سے ہی نہیں، اسلحی لحاظ سے بھی ان کا ہمسر نہیں اور وہ جب چاہیں اسے زیر کر لیں گے، لیکن اس کے برعکس یہاں صورتحال ہی مختلف تھی۔ اپنے گرم خیموں میں مقیم ہر بھارتی خود کو محفوظ خیال کرتا تھا۔ ان کی پوسٹیں ہزاروں فٹ کی بلندیوں پر مبنی ہوتی تھیں۔ بظاہر پاکستان کی سمت سے ان تک رسائی کا کوئی راستہ بھی دکھائی نہیں دیتا تھا، لیکن اچانک ایک روز انہیں اپنی پوسٹوں کے سامنے دائیں بائیں آگے پیچھے کہیں نہ کہیں پاکستانی دکھائی پڑتے تھے اور وہ سہم جاتے تھے۔ انہیں پہلے تو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آتا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہو گیا، اور یقین کے بنا چارہ ہی نہیں تھا۔ وہ افراتفری اور گھبراہٹ میں اپنے افسران تک یہ معلومات پہنچاتے تو افسران غصے سے بل کھا کر رہ جاتے۔ انہیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ حالات کے سامنے ان کے منہ میں جو چھپکلی پھنسا دی ہے اسے نگل جائیں یا اگل دیں۔ نوید ٹاپ پر پاکستان کے قبضے کے بعد آگرہ 2 کے سامنے طارق پوسٹوں کے قیام نے بھارتیوں کو چکرا کر رکھ دیا۔
کامران پوسٹ سے اس محاذ پر پاکستان کی پوزیشن تب محفوظ ہوتی جب وہ سامنے والی 150 فٹ چوٹی پر اپنا جھنڈا گاڑتے، کیونکہ چوٹی کے دوسری جانب بھارتیوں کے اجتماع میں روز بروز اضافہ ہو رہا تھا۔ محفوظ راستہ اور رسائی ہونے کی وجہ سے وہ یہاں جدید اسلحہ اور ضروریات زندگی آسانی سے پہنچا رہے تھے۔ شاید اس مرتبہ وہ بہترین تیاری کے ساتھ کامران پوسٹ پر حملہ آور ہونا چاہتے تھے۔ دشمن کے اندیے کو بھانپتے ہوئے اس بات کی ضرورت محسوس کی گئی کہ اسے ایک اور زبردست سرپرائز دیا جائے اور جتنی جلدی ممکن ہو چوٹی پر قبضہ کر کے دوسری طرف موجود دشمن کے سر پر عذاب مسلط کر دیا جائے۔ ایسا سوچا تو جا سکتا تھا، لیکن یہاں پہاڑ کی ترچی نوکدار اور منجمد برف کی سطح پر چل کر چوٹی تک پہنچنا جوئے شیر لانے کے مترادف تھا۔ میجر عبد الرحمان بلال نے اس انتہائی مشکل مہم پر خود جانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ دشمن پر آخری اور قہری ضرب لگانا چاہتے تھے۔ 30 اپریل کو جب موسم انتہائی خراب ہو رہا تھا اور بھارتی فوجی اپنے مورچوں میں دبک کر موسم کی تباہ کاریوں کے مقابلے کی تیاریاں کر رہے تھے، اس انتہائی خراب موسم اور انتہائی نامساعد حالات میں میجر عبد الرحمان بلال، کیپٹن ظفر، کیپٹن کامران، کیپٹن رفاقت اور 7 جوانوں کو ساتھ لے کر نکل پڑے۔ برفانی طوفان اور بادلوں کی وجہ سے ہونے والے اندھیرے میں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا تھا۔ ہر قدم پر موت مختلف روپ دھارے موجود تھی۔ ان حالات میں میجر بلال کی کمان میں جابازوں کا یہ قافلہ برفیلے اور منجمد پہاڑ کی اس عمودی چوٹی کو چاٹ رہا تھا۔ ایک ایک قدم پر انہیں اپنی اپنی تمام تر توانائیاں مجتمع کر کے اگلا قدم اٹھانا ہوتا تھا۔ شاید قدرت کو ان کی استقامت بھا گئی۔ نامہربان موسم کے باوجود ان کا مشن کامیاب رہا۔ بھارتیوں کو ان کی آمد کا علم تب ہوا جب ان کے مورچوں سے بمشکل 15 گز کے فاصلے پر انہوں نے پوزیشن لے لی۔ اس اچانک اور انتہائی کامیاب ریڈ نے دشمن کو بوکھلا کر رکھ دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھل پاتے، میجر بلال، نائک اسلم اور سپاہی سید جان نے دشمن پر موت کا دہانہ کھول دیا۔ اس کے ساتھ ہی سپاہی اشرف کے راکٹ لانچر نے بھارتیوں کو برفیلے جہنم میں دھکیل دیا۔ انتہائی کارگر فائر نے ان کی پوسٹ کے پرخچے اڑا دیے تھے۔ غیرت ایمانی سے للکارتے ہوئے سپاہی اشرف نے اپنے راکٹ فائر کرنے کے بعد دشمن کی پوسٹ پر یلغار کی۔ وہ دشمن کی پوزیشن پر آخری حملہ کر رہا تھا جب سامنے سے مشین گن کا پورا برسٹ اس کے سینے پر شہادتوں کے درجنوں کمل بکھیر گیا۔ دشمن سے صرف 15 گز کے فاصلے پر اس نے جام شہادت نوش کی۔ شہید کا جسم مبارک پتھریلی برف پر پھسلتا ہوا گہری کھائی کی نظر ہو گیا۔ قدرت نے اسے اپنی آغوش میں سما لیا تھا۔ ناظرین، اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اور اگر آپ یہ سیریز مکمل دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں۔